رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ سورۃ المعارج ہے، اس کا معروف نام تو سورۃ المعارج اسی نام سے زیادہ معروف ہے، تاہم بعض احادیث میں اس کا نام سورۃ سأل سائل یہ بھی ذکر ہوا ہے، اور بالاتفاق مکی صورت ہے، مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو قیامت کے عذاب سے اور دنیاوی عذابوں سے ڈرایا اور خبردار کیا، جن کا تذکرہ کل سورہ حاقہ میں ہم نے سنا ہے، تخویف دنیاوی، اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی گرفت کی مثالیں ذکر کیں اور قیامت کی پکڑ سے ڈرایا، قیامت کے عذاب سے ڈرایا، تو مخالفین اور مشرکین عذاب کا مذاق اڑانے لگے اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ اس عذاب کو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ملک کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ اور اسی طرح مشرکین میں سے بعض وہ یہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ مشرکین میں سے بعض کہتے تھے اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے، بطور تحکم، بطور استہزاء، تکبر کے طور پر، اگر یہ قرآن سچا ہے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، یعنی کہ یہ ان کی جرت تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات پر کفار کو ڈانٹتا ہے کہ عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اس طرح طلب کیا جائے، جس کے لیے جلدی کی جائے، عذاب کوئی آسان اور چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن کفار یہ بات نہیں سمجھتے، وہ عذاب کو اس طرح طلب کرتے ہیں، اس طرح اس کی جلدی کرتے ہیں کہ جس طرح عذاب نہیں ہے کوئی میلہ ہے یا کوئی بڑی پرلطف اور مزے کی چیز ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت عذاب کو جلدی طلب کرنے پر مشرکین کو زجر دے گا، ان کو ڈانٹ پلائے گا۔ سورت کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ ذکر کیا، کہا سأل سائل بعذاب واقع، ایک طلب کرنے والا جو ہے وہ اس عذاب کو طلب کرتا ہے، اس عذاب کو کہ جو واقع ہو کر رہنے والا ہے کافروں کے لیے۔ سأل سائل، یہاں پر سأل سائل یہ سوال کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ طلب کرنے کے معنی میں ہے، کسی چیز کو جلدی طلب کرنا، کسی چیز کو جلدی طلب کرنے کے معنی میں۔ اس بات پر کیا چیز علامت ہے؟ وہ یہ چیز علامت ہے کہ آگے بعذاب واقع با استعمال ہوا ہے، اور وہ سوال جو کہ کچھ پوچھنے کے معنی میں ہوتا ہے، سأل یسأل، وہ عن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، با کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جب ہم کہیں کہ میں نے فلاں سے فلاں چیز کے بارے میں پوچھا تو میں کہوں گا سألتہ عن شیء، عن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر با استعمال ہوا ہے تو مراد یہاں پر طلب کرنا ہے، جلدی طلب کرنا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ کہاں ہے عذاب، ہم بڑی دیر سے سن رہے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اللہ پکڑ لے گا، قیامت آئے گی، وہ کدھر ہے؟ ان کنتم صادقین، لے آؤ۔ اس رویے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طلب کرنے والے اس عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں، یہ قیامت کا پہلا وصف ہے۔ بعذاب، ادھر عذاب سے مراد قیامت ہے،
تو قیامت کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ عذاب ہے، دوسرا وصف یہ ہے کہ واقعن، وہ واقع ہو کر رہنے والی، جس طرح کل ہم نے پڑھا الحاقۃ ما الحاقۃ فیومئذ وقعت الواقعہ، جس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ تو قیامت کا دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ واقع ہو کر رہنے والی ہے، اور تیسرا وصف یہ ہے کہ للکافرین، اس کا عذاب ہونا یہ کافروں کے حق میں ہے، اور چوتھا وصف یہ ہے، قیامت کی چوتھی صفت یہ ہے کہ لیس لہ دافع، اس کو پھر کوئی روکنے والا یا اس کو کوئی ہٹانے والا پھر نہیں ہوگا۔ اور پانچواں وصف یہ ہے کہ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب باتیں اسی لیے ذکر کی ہیں، قیامت کے یہ اوصاف اس لیے ذکر کیے ہیں کہ وہ شخص جو کہ جلدی میں قیامت کو طلب کر رہا ہے کہ جلدی لے آؤ قیامت، یہ اس کے لیے ڈانٹ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے خیر کی ہو۔ جس چیز کو تم جلدی طلب کر رہے ہو اس میں تمہارے فائدے کی یا تمہارے لیے خیر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس چیز کو جلدی طلب کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہتے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب لے بطور تحکم کی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مشرکین کو عذاب سے ڈراتے تھے، اب مقصود تو یہ ہے کہ یہ ڈر جائیں اور میری بات مان لیں، میری بات کو سنجیدہ لے لیں، وہ الٹا آگے سے مذاق اڑاتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موقع اور اس طرح کا رویہ وہ داعی کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آیت نمبر 5 میں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اس رویے سے دل برداشتہ ہوتے تھے۔ میں ان کو عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو کہ ان کے لیے خطرناک ہے، میں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بھلائی چاہ رہا ہوں، اور یہ آگے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ عذاب کہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس صورت میں تسلی بھی ہے، اور عذاب کو جلدی طلب کرنے والوں کے لیے ڈانٹ وہ بھی اس صورت میں ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، اور اس اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا کہ ذی المعارج، جو کہ بلندیوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، اور وہ اللہ کے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ تمام فرشتے اور خاص طور پر جبریل وہ اسی کی جانب اوپر چڑھتے ہیں، اسی کی جانب جاتے ہیں، اسی کی جانب سے اوامر لے کر نیچے آتے ہیں، اور پھر اسی کی جانب دوبارہ اوپر چڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے یہ اوصاف یہاں پر ذکر اسی لیے کیے کہ اس میں کفار کے لیے یہ سبق ہے کہ ایسے اللہ کی جانب سے آنے والے عذاب کو ہلکا مت لو۔ وہ اللہ جو کہ بلندیوں والا ہے، اور وہ تمام مخلوقات جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اللہ کی جانب سے اوامر لے کر نیچے آتی ہیں، ان اوامر کو پورا کر کے دوبارہ اللہ ہی کی طرف واپس لوٹتی ہیں۔ تو الروح سے مراد، اس کی دو تفاسیر ہیں۔ ایک قول کے مطابق تو اس سے مراد جبریل ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے معنی کیا، تو اس صورت میں ملائکہ کے بعد جبریل کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک عام چیز کا ذکر کرتا ہے، پھر اسی عام چیز میں سے ایک خاص چیز کا بھی ذکر کرتا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اب ملائکہ کے اندر جبریل اور میکال شامل ہیں، لیکن ان کو ان کی اہمیت کی وجہ سے الگ ذکر کیا، عطف الخاص علی العام۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ روح سے مراد جبریل ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ روح سے مراد بنی آدم کی ارواح، ان کی روحیں ہیں کہ جب ان کو قبض کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف روحوں کو لے کر جایا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جو بری روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو دوسری تفسیر کے مطابق یہاں پر الروح سے مراد پھر انسانوں کی روحیں ہیں۔ تو تعرج الملائکۃ والروح الیہ، وہ یہ عذاب اس اللہ کی جانب سے ہے جو بلندیوں والا ہے، اور جس کی جانب فرشتے اور روحیں جو ہے وہ چڑھتی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت بلندی پر ہے، وہ علو پر ہے، اس کے لیے بلندی ثابت ہے۔ اچھا، یہ عذاب جو ہے یہ کب آئے گا؟ یہ قیامت واقع کب ہوگی؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ جو عذاب
واقع ہونے والا ہے، یہ واقع ہونے والا ہے ایک ایسے دن میں کہ جس دن کی لمبائی، جس دن کی مقدار وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ یہ عذاب، یہ قیامت، یہ اس دن واقع ہونے والی ہے کہ جس دن کی مقدار وہ یہ 50,000 سال کا دن ہے، اور یہ کفار کے لیے بہت طویل ہے۔ اور ایمان والوں کے حق میں اللہ رب العزت اس کو بالکل مختصر کر دے گا۔ ایمان والوں کے حق میں، ایمان والوں کے لیے یہ بالکل بھی طویل دن نہیں ہوگا، کفار کے لیے یہ دن جو ہے وہ طویل ہوگا۔ اب اللہ رب العزت یہ بات ذکر کرنے کے بعد اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ ان کا عذاب کا استہزاء کرنا، ان کا عذاب کو جلدی طلب کرنا، آپ اس کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ مت کریں، آپ اس کی وجہ سے پریشان مت ہوں۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صبر سے کام لیجئے، بہترین انداز میں صبر کیجئے۔ مراد یہ ہے کہ اس دعوت دینے پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ صبر کہتے ہیں جمے رہنے کو، ٹھہرے رہنے کو۔ فاصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ جس میں شکوہ اور شکایت نہ ہو، جس میں شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ تو ہم لوگوں کی طرح کا صبر کہ ہم زبان سے شکوے اور شکایت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں، اور زبان سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہوتا ہے، تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے، اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ساڈا تے صبر ہی ہے۔ تو یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ نے بے صبری کا اظہار کر دیا، اب یہ آپ کا صبر نہیں ہے، اب آپ کی مجبوری ہے، اب آپ اور کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ صبر جمیل نہیں ہے، بلکہ یہ صبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ جب مصیبت آنے کے بعد مصیبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اب مجھے صبر آ گیا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہوتا ہے جو کہ مصیبت کے آغاز میں ہوتا ہے، 5-6 دن بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ کہا کہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، یہ جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس عذاب کو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی دور نہیں ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ویسے بھی قیامت اب دور نہیں ہے، قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ ہاں انسانوں کے پیمانے وہ اور ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو پیمانہ ہے وہ الگ ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے، ہماری 50-60 سال کی جو زندگی ہے، ہماری نظر میں 10 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پیمانوں پر، اللہ رب العزت کے پیمانوں پر یہ عرصہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے قیامت جو ہے وہ قریب ہے، انسان یہ نہ سمجھے کہ قیامت بہت دور ہے۔ یہ ایک بات یہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو بالکل اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی مہلت عمل ختم ہو گئی۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا تو گویا کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، اب جس حال پر وہ مرا ہے اسی حال کے اوپر اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس عذاب کو دور خیال کرتے ہیں، حالانکہ ونراہ قریبا، ہم اس کو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ عذاب، وہ واقع جب ہوگا تو وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، یہ وہی آسمان ہے جس کے بارے میں آپ پہلے سورہ ملک میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ کیا، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اتنا مضبوط ہے، وہ اتنا 7 طبق ہیں، تہ در تہ آسمان ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، یہ اسی آسمان کی بات ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن کہ جس دن آسمان وہ پگھلی ہوئی دھات کی طرح سرخ ہو جائے گا، پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا۔ اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پرانے لحاف جب ان کی روئی کو دھنکا جاتا ہے تو وہ روئی جو کہ بڑی سخت ہو چکی ہوتی ہے وہ بالکل نرم ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں، خاص طور پہ یہ ہمارے شہری لوگ جو ہیں، تو وہ روئی جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ بالکل نرم ہو جاتی ہے، بالکل اڑنے لگ جاتی ہے۔ تو جس دن پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی،
پہاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ بالکل ان کی صلابت، ان کی مضبوطی اور سختی وہ ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا۔ اچھا ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہ ہو، کہ ایک دوسرے کی حالت کو پوچھ لیں، نہیں، یبصرونہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے بارے میں فکر مند ہوگا کہ میرا آج کیا بنے گا۔ ولا يسأل حمیم حمیما، کئی مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن بڑا عجیب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی لذت نہیں ہے، بس دوستوں یاروں کو خوش کرنے کے لیے، یا گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اولاد کو اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے انسان جو ہے وہ حرام کماتا ہے، یا اپنی بیوی کو بڑے مہنگے مہنگے تحفے لے کر دینے کے لیے۔ تو یہ تو پہلی چیز بھی حماقت ہے کہ انسان اپنے نفس کے لیے گناہ کرے، یہ بھی حماقت ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن یود المجرم، یہ مجرم جس نے اللہ کا انکار کیا، قیامت کا منکر تھا، یہ خواہش کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش آج ایسا ہو جائے کہ آج کے عذاب کے بدلے میرے بیٹوں کو جو ہے وہ بطور فدیہ لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا، میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو۔ اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان کے بچوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر آ جائے اور میرا بچہ اس سے جو ہے وہ بچ جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ میرے بیٹوں کو بھاڑ میں جھونک دو، مجھے بچا لو، میں کسی طرح بچ جاؤں۔ وصاحبتہ، اور یہ میری بیوی کو بھی بے شک جہنم میں جھونک دو، وَأَخِیہ، اور میرے بھائی کو بھی جہنم میں جھونک دو۔ صرف یہ نہیں ہے، وَفَصِیلَتِہ، میرے کنبے اور قبیلے کو بھی، الَّتِی تُؤْویہ، جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا، یعنی کہ انسان کے لیے دنیا کے اندر اس کی بہت بڑی سپورٹ وہ اس کا خاندان ہوتا ہے، وہ اس کا قبیلہ ہوتا ہے، جو ہر مشکل وقت میں انسان ان کی طرف پناہ پکڑتا ہے، انسان کے لیے وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے، انسان کے لیے ایک پناہ گاہ ہوتی ہے۔ وہ کہے گا وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی تُؤْویہ، میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو، ان میں سے کچھ بھی بطور فدیہ لے لو، بس مجھے چھوڑ دو۔ بلکہ یہ نہیں، وَمَن فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کوئی بھی زمینوں میں ہے، ان سب کو بے شک میری طرف سے بطور فدیہ جہنم میں ڈال دیا جائے، ثم ینجیہ، صرف اس مجرم کو نجات دے دی جائے۔ وہ یہ خواہش کرے گا کہ اگر ایسا ہوتا ہو تو ایسا بھی ہو جائے۔ کلا، نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اب یہ ممکن نہیں ہے، اب یہ جہنم، یہ عذاب جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، انہا لظیٰ، یہ بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، یہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، یہ ہر اس چیز کو انسان کے جسم سے الگ کر دے گی کہ جس کو بھونا جا سکتا ہے، اس کی جسم کی چمڑی کو، اس کے گوشت کو، اس کی جلد کو، ہر چیز کو، اس کے پٹھوں کو، نزاعتاً، کھینچ کر جدا کر دینے والی ہے، ہر اس چیز کو جس کو بھونا جا سکتا ہے۔ اور تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم، یہ عذاب ہر اس شخص کو بلا رہا ہے اپنی طرف، من ادبر ای اعرض عن الحق، جس نے حق سے پیٹھ پھیری، پیٹھ کو پھیرا، وتولی، اور کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گیا۔ یہ عذاب اب ہر اس شخص کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور وہ شخص وجمع، جس نے مال کو اکٹھا کیا، فاوعى، پھر اس کو خوب گن گن کر رکھا، اور اس کا یہ مال اس کے لیے حق کو قبول کرنے سے مانع بن گیا، اب یہ عذاب اس کو بلا رہا ہے۔ ہاں، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جو کل ہم نے پڑھا ہے، یہ وہی بات ہے۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى ان الانسان خلق ہلوعا۔ اب کافر کے برے اوصاف،
کافر کے برے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ان الانسان، یہ کافر انسان، خلق ہلوعا، یہ انتہائی بے صبرا ہے۔ ہلوعا، ہلوعا کہتے ہیں تھڑ دلا انسان، تھڑ دلا، جس کا دل جو ہے وہ فوراً روب سے بھر جاتا ہو، ناشکرا قسم کا اور تھڑ دلا انسان، جب کوئی آفت آئے تو فوراً جزا فضا کرنے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو فوراً بخیل بن جائے، یہ کافر کا وصف ہے۔ یہ ہلوعا، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی آفت اس پر آ جائے تو فوراً جزوعا، جزا فضا کرنے لگتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب کوئی خیر اس کو پہنچ جائے تو فوراً بخیل بن جاتا ہے، اس کو دوسروں سے روک لیتا ہے، اپنی خیر دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتا، لوگوں سے مال کو روک لیتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، جو ولید بن مغیرہ کا وصف بیان کیا تھا، مناع للخیر معتد اثیم، تو یہ کافر کا وصف ہے۔ ہاں لیکن ایک دوسرا گروہ ہے کہ وہ ان اوصاف سے متصف نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ غور کریں، یہ دونوں اوصاف، اذا مسہ الشر جزوعا، اس کے مقابلے میں کیا وصف ہے؟ اس کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر، بارک اللہ فیک۔ اور اذا مسہ الخیر منوعا، یہ اس کے مقابلے میں ہے نعمت کا شکر، صبر اور شکر۔ اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صبر اور شکر یہ کل دین ہے، پورے کا پورا دین وہ صبر اور شکر سے عبارت ہے۔ تو دیکھیے کافر کے یہاں پر دو بڑے اوصاف ذکر کیے ہیں، حالانکہ کافر میں اور برے اوصاف بھی ہیں، لیکن اس کے دو بڑے اوصاف وہ یہ ہے کہ اس میں صبر نہیں پایا جاتا اور اس میں شکر نہیں پایا جاتا، نعمت کی ناشکری کرتا ہے، مصیبت پر بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صبر اور شکر، اسی لیے بعض جگہوں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا یہی وصف بیان کیا، ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ مومن کا وصف ہے، وہ صبار اور شکور ہے، بڑا صبر کرنے والا اور بڑا ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ الا المصلین، ہاں انسانوں میں سے کفار ایسے ہیں مگر ایمان والے وہ ایسے نہیں۔ مصلین سے مراد یہاں پر کون ہے؟ ایمان والے مراد ہیں، جو کہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، اب ایمان والوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ مصلین ہیں، وہ مصلین ہیں، یہ ایمان والوں کا وصف ہے۔ ایسے مسلمان کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایک فرضی خیال ہے، ایک فرضی وجود ہے، دنیا میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ ایسا مسلمان جو بے نمازی ہے، یہ ایک فرضی بات ہے، اس کا حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک فرضی تخیلاتی بات ہے، ورنہ اسلام کی جو حقیقت ہے اس کا اظہار ہی نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب نماز نہیں ہے تو اسلام باقی موجود نہیں ہے۔ انسان شناختی کارڈ کے اندر تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی کہ یہ جمعے کے جمعے والے یہ نکل گئے، الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم، وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، دوام کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں، یہ دوسرا وصف۔ ایک ہے نمازی ہونا، دوسرا ہے نماز پر مداومت، یہ دوسرا وصف ہے، اس پر پابندی، باقاعدگی، اور تیسرا یہ ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہی بات جو ہم نے کل کی تھی کہ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اور مخلوق کا حق۔ تو المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اور والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ ہیں کہ جن کے مال میں ایک معلوم حصہ ہے، طے ہے کہ ہم نے یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور وہ بھی جو سوال نہیں کرتا، ان کا ایک مستقل حصہ ان کے مال میں موجود ہے۔ اس سے مراد فرضی زکوٰۃ اسی لیے نہیں ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنی تفاصیل کے ساتھ جو فرض ہوئی ہے وہ مدینہ میں جا کر ہوئی ہے۔ مکہ کے اندر اس کی صورت تھی، لیکن وہ یہ صورت نہیں تھی جو کہ بعد میں باقی تفاصیل کے ساتھ نصاب اور باقی احکام، مکہ کے اندر یہ صورت نہیں تھی۔
تو والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور چوتھا وصف یہ ہے کہ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ ایمان والے وہ ہیں جو کہ قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم جواب دہ ہیں، ہم مسئول ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، جزا اور سزا ہوگی۔ اور انسان کو درست راستے پر رکھنے میں اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ احساس اس کے دل میں موجود ہو کہ میں جواب دے، اور یہ قیامت پر ایمان یہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ وہ قومیں، وہ افراد جن کے ہاں یہ یقین سرے سے موجود نہ ہو یا کمزور پڑ چکا ہو، تو ان کے حالات وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پھر کیسے کیسے جرائم کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو فائلز آئی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے کیسے جرائم ہیں، کیسے کیسے جرائم ہیں، انسان کی عقل حیران ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جنسی زیادتی کی جاتی، اور یہ نہیں ہے کہ کسی بندے نے کسی موقع پر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، نہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ جواب دہی کا احساس موجود نہیں، مر کر کسی کے سامنے پیش ہونے کا خیال ہی نہیں ہے کہ میں اپنے عمل پر اللہ کے ہاں جو ہے وہ جواب دوں۔ تو والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور پانچواں وصف ایمان والوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے خوف نہیں ہو جاتے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو امن میں سمجھ لینا، یہ ہلاکت۔ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اللہ سے مأمون ہو گیا ہوں، اب میں اللہ سے جو ہے وہ بے خوف اور بے خطر ہو گیا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس سے بے خوف ہو جائے؟ ان عذاب ربهم غیر مأمون، آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے نہیں کہ جس سے بندہ امن میں ہو جائے، جس سے انسان بے خوف ہو جائے، آپ کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اور چھٹا وصف ایمان والوں کا یہ ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ ہیں جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پاک دامن ہے، وہ پاک دامن ہے۔ اور ایک ہے زنا، اور ایک ہے زنا کی طرف لے جانے والے رستے، یہ ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، ہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے اور جس کو حلال کیا ہے اس کے معاملے میں انسان پر کوئی ملامت نہیں ہے، الا علی ازواجہم، ہاں سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی جو لونڈیاں ہوں، تو ان کے ساتھ ان کے معاملے میں یہ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حلال کیا ہے۔ تو فإنہم غیر ملومین، تو ایسوں پر کوئی ملامت نہیں، یعنی کہ جو حلال میں استعمال کریں اپنی شہوت کو، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت دی گئی چیزوں سے تعدی کرے، اس سے آگے نکل جائے، کہیں اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ہاں فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اب ساتواں وصف ایمان والوں کا کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ بہت سارے لوگ شاید پہلے 6 اوصاف میں پورے اترے لیکن ادھر آ کر رہ جائیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایمانتوں کی اور اپنے وعدوں کی خوب پاسداری کرتے ہیں۔ یہ کاروباری طبقے کے اندر معروف ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جس کی داڑھی بڑی ہوگی وہ آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ ہاں، سن کے برا بھی لگتا ہے، افسوسناک بات بھی ہے، لیکن مارکیٹ میں ہوتا یہی ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کے حلیے نے، اس شخص کی داڑھی نے اس کو فراڈ کروایا ہے، بس ایک فراڈیے نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ ہے۔ لیکن بہرحال بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ اپنے وعدوں میں، اپنی کمٹمنٹس میں، اپنے کیے ہوئے معاہدوں میں اور ایگریمنٹس میں ادھر آ کر وہ بالکل فیل ہو جاتے۔ یہ ایمان والوں کا ایک بڑا وصف ہے کہ وہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اس کی پہرے داری کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی رعایت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب ان کو کسی گواہی کے لیے بلایا جائے، کسی چیز پر گواہی دینے کے لیے، تو یہ حق کی گواہی دیتے ہیں اور گواہی دینے سے پیچھے نہیں رہتے۔ اور والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نواں وصف یہ ہے کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے مداومت سے پڑھتے ہیں جو پہلے گزرا،
ایک ہے کہ پھر اپنی نمازوں کی، ان کے حقوق، ان کے فرائض، ان کے واجبات، ان کے آداب، ان کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے اوقات کی، اس کے خشوع کی، اس میں حضور قلب کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا جسم اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ دکان کے رجسٹر میں ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کتنی ہماری ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ نماز کے بعد انسان خود سے اگر سوال کرے کہ قاری صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے، تو انسان نہیں جانتا۔ ایسی ہماری نمازیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور انسان کو چاہیے کہ انسان اس چیز کے اوپر محنت کرے اور کوشش کرے کہ اس کو حضوری والی نمازیں نصیب ہوں، جن میں اس کے جسم سے پہلے اس کا دل اللہ کے سامنے جھکے۔ اور یہ 9 اوصاف ذکر ہو گئے، میں ایک دفعہ یہ اوصاف دہرا دیتا ہوں۔ پہلا وصف کیا ہے؟ المصلین، یہ ایمان والوں کے اوصاف ہیں۔ دوسرا وصف والذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازوں پر مداومت۔ تیسرا وصف والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں ایک مقرر حصہ ہے جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا وصف والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم من عذاب ربہم مشفقون۔ اور چھٹا وصف والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ساتواں وصف والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے وعدوں کی اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور آٹھویں چیز اپنی گواہیوں کو ادا کرتے ہیں، گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اور نوواں وصف والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ اب آپ یہ 9 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو یہ ملے گا اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جنات میں ہوں گے اور بڑے ہی معزز ہوں گے، مکرمون، تکریم کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہو اور آپ ہوں بھی خاندانی آدمی، تو آپ اپنے مہمان کی کیسی تکریم کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں؟ یہاں پر یہ جو کہا مکرمون، یہ جنتی تکریم کیے جائیں گے، ان کا میزبان کون ہے؟ ان کا میزبان، تو پھر مہمانی جو ہے وہ میزبان اپنی شان کے مطابق کرتا ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان جنتوں میں ہوں گے کہ جہاں پر ان کی تکریم کی جائے گی، جہاں پر ان کا میزبان جو ہے وہ اللہ ہوگا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، یہاں سے دوبارہ زجر ہے، مخالفین کو ڈانٹ ہے کہ ان کافروں کو کیا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو یہ کفار آپ کے ارد گرد ٹولیاں بنا کر اکٹھے ہو جاتے تھے اور جھانک جھانک کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فقرے کستے تھے، آپ کا استہزاء کرتے تھے۔ تو کہا فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، ان کافروں کو کیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد ٹولیاں بنا لیتے ہیں۔ عزین کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا لیتے ہیں، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی۔ اور مہطعین، یہ مہطعین کہتے ہیں گردن لمبی کر کے دیکھنا کسی، یعنی کہ کسی کی طرف جھانکنا۔ تو ان کافروں کو کیا ہے کہ یہ آپ کی جانب دائیں جانب سے بائیں جانب سے جھانکتے ہیں اور ٹولیاں بنائے ہوئے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو دیکھ کر یہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ فقراء قسم کے، مساکین قسم کے لوگ جن کے پاس نہ پہننے کو کچھ ہے، اور یہ غریب غریب صحابہ ہیں، اگر یہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم تو بلولا ہو جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ ہاں، بعض دفعہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہتے ہیں کہ اگر مولوی بخشے گئے ہم بھی بخشے جائیں۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ عام ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ممکن ہے کہ مولوی بیچارے تو بچ ہی جائیں، لیکن یہ کہنا بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک جملہ ہے، انسان کو ایسے جملے ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ممکن ہے کہ کسی شخص میں کوئی خامی بھی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ جائے، لیکن ایسا شخص جو اس زعم کا شکار ہے کہ میں تو بچ ہی جاؤں گا، ممکن ہے کہ یہ اپنے اس جملے کی وجہ سے پھنس جائے۔
فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین. تو یہ ایسا کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی تو پھر ہم تو ان سے بہت اچھے حال میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. کیا ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ طمع رکھتا ہے کہ اس کو بھی نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیا جائے؟ یعنی کہ ہر بندے کی یہ طمع ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو بھی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ جو یہ خواہش کرے اس کو جنت نصیب ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جو کہے کہ مجھے جنت چاہیے اور اس کو جنت مل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سلعہ، اللہ کا سودا جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ بہت مہنگا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سودا تیار کر رکھا ہے وہ جنت ہے، اور اس کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. کلا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب یہ لوگ چونکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کا اس بات کرے گا، قیامت کو ثابت کرے گا ایک عقلی دلیل کے ذریعے. اور وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ ایک بڑی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے، تو یہ عقلی دلیل ہے اس بات پر کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے تخلیق کیا ہے کہ جو ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. وہ ذکر نہیں کیا یہاں پر. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو یہ جانتے ہیں. ایک حقیر سے لطفے سے، انسان کے کپڑوں پر لگا ہو، انسان اس کو دھوتا ہے، ہم نے ان کو اس سے پیدا کیا ہے. فلا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم. ہمیں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم ہے، جتنے بھی مشرق ہیں، جہاں جہاں سے کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے اس اعتبار سے، اور جہاں جہاں پر کوئی ستارہ غروب ہوتا ہے اس اعتبار سے، ان تمام جگہوں کی قسم ہے، ان تمام مشارق اور مغارب کے رب کی قسم ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کس بات پر قسم کھائی؟ انا لقادرون، بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں، کس چیز پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم، صرف انہی کو دوبارہ اٹھانے پر نہیں، ان سے بہتر دوبارہ پیدا کر دینے پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں. جس اللہ نے پہلی مرتبہ تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، انسان پیدا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ کیسے اٹھائے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر کون زندہ کرے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کی. وہو بکل خلق علیم، وہ خوب جانتا ہے کہ کیسے تمہیں پیدا کرے. تو کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے آگے نہیں نکلا جا سکتا، ہم سے سبقت نہیں لے کر جائی جا سکتی، ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا. یعنی کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھانا چاہیں اور تمہیں اٹھنے سے انکار کرو، ہم قیامت قائم کرنا چاہیں اور کوئی کہے کہ نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، ہم سے آگے نہیں نکلا جا سکتا. وما نحن بمسبوقین. تو اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان کے استہزاء سے پریشان مت ہو، ان کے استہزاء سے آپ اپنے دل کو تنگ مت کریں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان کو ان کے کھیل تماشے میں لگا رہنے دیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اس دن سے جا ملے کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور وہ دن کیا ہے؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ لوگ اپنی قبروں سے بڑی تیزی سے نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفرون، ایسے اس طرح تیزی سے ہوں گے، اس طرح تیزی سے قبروں سے نکل کر بھاگیں گے کہ گویا کہ کسی بت کی جانب، جیسا کہ یہ اپنے بتوں کی جانب بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں. اور کیفیت یہ ہوگی کہ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. ابھی ایک مرتبہ ہم سورت کا ترجمہ جو ہے وہ صرف اس سے گزر جاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ
سورت کے الفاظ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ سأل سائل بعذاب واقع، طلب کرنے والے اس عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں کہ جو واقع ہو کر رہنے والا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، اور لیس لہ دافع، ایسا عذاب کہ جس کو کوئی دوبارہ دور کرنے والا نہیں ہے، من اللہ، اور وہ اس اللہ کی جانب سے ہے کہ ذی المعارج، جو بلندیوں والا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ جس اللہ کی طرف فرشتے اور جبریل اوپر چڑھتے ہیں، اور یہ عذاب ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسا دن کہ جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ تو جب ایسا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر جمیل کیجئے، آپ ان کی پریشان کرنے سے متاثر مت ہوجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس عذاب کو دور تصور کرتے ہیں، حالانکہ ونراہ قریبا، ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ عذاب جس دن واقع ہوگا، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرے گا، حالانکہ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، پہچان بھی رہے ہوں گے۔ اور وہ ایسا دن ہے کہ یود المجرم، مجرم یہ خواہش کرے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج اس کے بیٹے کو اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں لے لیا جائے، وصاحبتہ واخیہ، اور اس کی بیوی کو یا اس کے بھائی کو لے لیا جائے، وفصیلتہ التی تؤویہ، یا اس کنبے اور قبیلے کو بطور فدیہ لے لیا جائے کہ جس کی طرف وہ دنیا میں پناہ پکڑا کرتا تھا، یا پھر ومن فی الارض جمیعا، زمین میں موجود تمام لوگوں کو بطور فدیہ لے لیا جائے، بس ثم ینجیہ، اس کو کسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا لظی، یہ جہنم یہ بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، یہ ہر چیز کو انسان کے جسم سے الگ کر دینے والی ہے کہ جس چیز کو بھونا جا سکتا ہو۔ تدعو، اور یہ آواز دیتی ہے، من ادبر وتولی، اس شخص کو جس نے حق سے اعراض کیا اور غیر حق کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گیا۔ وجمع فاوعى، اور دنیا میں مال جمع کرتا رہا اور اکٹھا کر کے گن گن کے رکھتا رہا۔ اور ان الانسان خلق ہلوعا، کافر انسان وہ بڑا تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جزع فضع کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس کو روک کے رکھتا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کا معاملہ الگ ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، وہ نمازی لوگ وہ ایسے نہیں ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں پر مداومت کرنے والے ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں ایک حصہ مقرر ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سوال کرنے والے کے لیے اور مال سے محروم شخص کے لیے جو سوال نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ ہیں کہ والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے امن میں نہیں رہا جا سکتا۔ اور والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے، تو فإنہم غیر ملومین، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر انسان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، ہاں، جو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی جگہ پر شہوت کو پورا کرے، یہ ہے حد سے تجاوز کرنے والا۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے وعدوں اور اپنی ایمانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظتیں کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ان جنتوں میں ہوں گے کہ جہاں پر ان کی تکریم کی جائے گی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، ان کافروں کو کیا ہے کہ یہ ہر جانب سے دائیں اور بائیں سے ٹولیاں بنا کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کا استہزاء کرتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ہر بندہ یہ طمع رکھنے لگ گیا ہے کہ اس کو بھی نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون،
ہم نے ان لوگوں کو اس چیز سے پیدا کیا ہے کہ جس کو یہ خود بھی خوب جانتے ہیں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، ہمیں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم ہے کہ بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں اس چیز پر کہ علی ان نبدل خیرا منہم، دوبارہ ان کو پیدا کرنے پر بھی، اور ان سے بہتر حال میں ان کو پیدا کرنے پر، ان سے بہتر مخلوق کو پیدا کرنے پر، اس پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی حالت پر ان کو رہنے دیجئے، یہاں تک کہ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اس دن سے جا ملیں کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اجداث قبور کو کہتے ہیں، جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، سراعا مسرعین، بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفرون، گویا کہ یہ اپنے بتوں کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہے ہوں، اس کیفیت میں قبروں سے اٹھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ وہ دن ہے، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔